کہ جی ارشاد۔ نعت نبی مستی میں پڑھوں گا، پیش کیا کہیں؟ نکیر و منکر میں، سبحان اللہ۔ کہ نعت نبی مستی میں پڑھوں گا، پیش نکیر و منکر میں، پیش نکیر و منکر میں، ارے پوچھنے پہ کہہ دوں گا کروں کیا، عادت ہی کچھ دوں گا کروں کیا، ارے عادت ہی کچھ ہے۔ آداب دوستوں، آپ سبھی کا پھر سے خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام ایک ملاقات میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ حبیب اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام ایک ملاقات میں، ہمارے پیج سرد اردو پر۔ جی بہت شکریہ۔ دوستوں، یہ ہندوستان اور میں یوں کہوں کہ پورے ملک کی سب سے بڑی شخصیت ہیں نعت خواں میں، اور یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، میرے پاس لفظ کی کمی ہے، اور انہیں ہر شخص جانتا ہے حبیب اللہ فیضی کو۔ ان کی آواز جب دور دور تک پہنچتی ہے تو انسانی کیا چرند و پرند بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور آج یہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو بڑی خوش، میں مطلب اتنا خوش ہوں کہ میں کیا کہوں۔ تو بس آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور صابرین آپ کچھ کہیں۔ جی 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 میں بھی بہت خوش ہوں، اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام ہے یہ، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور لوگوں تک اچھا میسج جائے، اور لوگ اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں، لوگ اپنے ذہنوں کو اچھا کریں، اپنے کلچر کو اچھا کریں، اپنی تہذیب کو خوبصورت بنائیں۔ یہ پروگرام آپ کا بڑا اچھا ہے، مجھے بھی کافی خوشی ہے، ماشاء اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی صابرین بتائیں۔ جی، ان کو دیکھ کے مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کہ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہاں بے شک، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حبیب اللہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو باتوں کا سلسلہ اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اجازت ہے؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ آج کی شام کا آغاز اگر حبیب اللہ فیضی صاحب کی ایک کسی نعت شریف سے ہو جائے تو جی بالکل خوبصورت۔ جی بالکل فیضی صاحب، آج کے شام کا آغاز اگر آپ کسی نعت شریف سے کر دیں تو یہ شام اور بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ جی جی ضرور 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 انشاءاللہ۔ جی ہم نے ابھی ایک کلام کہا ہے، جی نیا کلام ہے طرحی مصرے پہ، میں اس کا مطلب پڑھتا ہوں۔ جی ارشاد۔ میرا وجود سراپا خطا کا تو ہے، میرا وجود سراپا خطا تو ہے، حبیب ایسا کہ محبوب کبریا تو ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سراپا، اور یہ بھی شعر، جناب حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک، جناب حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک
بنے ہیں مقتدی اقصا میں مقتدا تو کیا ہے؟ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے ماشاء حبیب اللہ۔ ایسا کہ میں بوبے۔ اور ایک اچھا شعر، جی کلام ارشاد۔ پاک نے ایمان اور ایمان کلام پاک نے ایمان اور ایمان یہ کہہ دیا کہ میری جان مصطفیٰ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا شعر ہے۔ کہ محبوبے کبریا تو ہے حبیب ایسا کہ محبوبے کبریا تو ہے حبیب ایسا کہ محبوب ایک اور شعر سماعت کرنے جی کے ارشاد۔ آخر کے طور پہ جی بڑا اچھا شعر ہے۔ ہاں، یہ ارشاد، ارشاد۔ راز اب ہوا ظاہر کہ کیوں کٹی انگلی، یہ راز اب ہوا ظاہر کہ کیوں کٹی انگلی، کہ جمال حضرت یوسف میں بھی چھپا کیا ہے تو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ محبوب کبریا تو ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ کیا تو خوبصورت سوالوں کا سلسلہ، جی بالکل بتائیں۔ جی کیا خوبصورت درس دی انہوں نے۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تو سوالوں کا سلسلہ شروع کریں۔ اور جی فیضی صاحب کمنٹ باکس میں پورا جو ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ سے جو ہے بھرا ہوا ہے، آپ کو دیکھنے والے بخوبی یہاں اچھی تعداد میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کہ جب آپ نے یہ نعت خواں کا سفر شروع کیا تو مطلب کیسے خیال آیا کہ آپ کو جو ہے اس فیلڈ میں جانا ہے، آپ کو اس فیلڈ میں قدم رکھنا ہے، یہ خیال آپ کو کہاں سے آیا؟ جی وہ ابتدائی تعلیم جب ہماری ہو رہی تھی تو وہ جو جلسے ہوتے تھے تو اس میں باہر سے جو شورائے کرام آتے تھے ان کو سننے کے بعد بہت خوشی ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا کاش ہم بھی کچھ شعر پڑھیں یا ممبر شریف پہ ہم کو بھی موقع ملے۔ تو الحمدللہ ماں کی دعا اور بزرگان دین کے قدموں کے جوتیوں نے یہاں آج پہنچایا کہ اللہ کا کرم ہے کہ آج سبھی لوگ سنتے ہیں، سراہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ جیسے کم علم کو لوگ بلاتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، یہ میری سعادت کی بات ہے، میرے لیے بڑی قسمت کی بات ہے ماشاءاللہ۔ بالکل بالکل۔ فیضی صاحب ایک اور سوال ہے کہ آپ جب اس فیلڈ میں قدم رکھا تو کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی اس فیلڈ میں پہلے سے تھا یا آپ پہلے شخص تھے؟ نہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، لیکن میرے گھر میں جو ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کی آواز اچھی تھی، وہ سحری میں لوگوں کو جگایا کرتے تھے اور ماشاءاللہ قصیدہ وہ پڑھتے تھے، تو وہاں سے بھی مجھے
تربیت ملی اور ہمیں بہت زیادہ بھروسہ بھی دیا اور سہارا بھی دیا، اور وہ لوگ ہمیں سکھاتے بھی تھے کہ ایسا پڑھنا ہے۔ اچھا اچھا، جی آپ کا تعلق جھارکھنڈ مدھے پور سے ہے، اور آپ کی شروعاتی تعلیم مدرسہ فیض العلوم آپ کے استاد علامہ ارشد القادری صاحب رہے، تو آپ کو برکتیں اور فیض تو شروع سے ہی آپ کے سر اوپر ماشاءاللہ اللہ نے نعمت بخشی۔ تو جب آپ کا یہ سفر شروع اور آپ کے بھائی آپ کو سکھاتے تھے، اور تو جب آپ نے مطلب لکھنا شروع کیا، جی جی نعت شریف لکھنا شروع کیا، تو کوئی ایسا شخص تھا جس سے آپ نے پہلی بار اصلاح لیا ہو یا کسی نے آپ کو گائیڈ کیا ہو؟ جی جی الحمدللہ، ہمارے استاد حضرت علامہ و مولانا عبد الرحمان صاحب قبلہ فیضی، جب میری انہوں نے آواز سنی تو ان کو لگا کہ اتنی ان کی آواز اچھی ہے تو ان کا قلم بھی خوبصورت ہونا چاہیے، قلم بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا میرے پاس آتے رہنا۔ الحمدللہ پھر آنا جانا شروع ہوا، تو پھر وہاں سے اللہ نے کرم کیا اور انہوں نے کافی دعائیں دی اور کافی کچھ سیکھنے کو کیا ملا۔ بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی صابرین، آپ اپنا سوال لکھیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھنے سے پہلے بہت سے نعت خواں کو سنا ہوگا، جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ کون سے اس میں؟ جی نعت خواں میں جناب بیکل صاحب سے میں متاثر تھا۔ ارے واہ، کیا کہنے ہیں۔ بیکل بہت جی، اور کوئی بڑے سوال؟ شاعر گزرے ہیں جی الحمدللہ، جی اور بہت اچھے اشعار انہوں نے کہے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا پڑھا بھی ہے، ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اور جی، قلم بے بھی شک۔ مضبوط تھا اور آواز بھی خوبصورت جی تھی۔ قلم اور آواز جی جب آپس میں گلے ملتے تھے تو ذہن کو متاثر کرنا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جب قلم بھی مضبوط بالکل ہو بالکل۔ اور آواز بھی خوبصورت ہو اور لہجہ بھی اچھا ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور پھر نعت شریف کے اشعار ہوں، پھر کیا کہنا۔ ہاں پھر کیا کہنے، بے شک بے شک۔ جی میرا ایک سوال کہ ایک مشاعرے کے شاعر اور ایک جلسے کا شاعر میں کیا کچھ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتنا فرق ہے ان دونوں میں، ایک مشاعرے کا جی شاعر اور ایک جلسوں پھر کا سے شاعر؟ دوہرائے سوال، پھر سے دوہرائے۔ جی، ایک مشاعرے کا شاعر اور ایک جلسے یا میلاد کا شاعر میں کتنا فرق آپ کو لگتا ہے؟ جی فرق میں جو محسوس کرتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ وہ جو شعرا ہوتے ہیں، غزل کے جو شاعر ہوتے ہیں، ان کا شعر تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کے کردار میں وہ خوبصورتی نہیں پائی جاتی۔ لیکن الحمدللہ جو نعت کا شاعر ہوتا ہے ان کا شعر بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کا الحمدللہ کردار بھی اچھا ہوتا ہے، وہ کردار بھی اچھا ہیں ویسا ہی کیا کہتے ہیں۔ عمدہ جواب ہے، کیا عمدہ جواب۔ بہت عمدہ جواب، بہت عمدہ جواب۔ حضرت صاحب، ایک اور میرا سوال سے سوال نکلتا ہے کہ بڑا اچھا سوال تھا کہ جلسوں کے شاعر اور ان میں کیا فرق ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو مشاعروں کے شاعر ہیں، جو غزل نظمیں لکھتے ہیں، ان کو جو مقبولیت ملتی ہے اس کے بمقابل اگر ہم دیکھیں انہیں پروگرامز بھی ملتے ہیں، انٹرویوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جلسوں کے جو شعراء ہیں، جو نعت خواں ہیں، ان کی طرف لوگوں کا رجحان کم جاتا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ لگتی ہے آپ کو؟ ہاں، اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ان کا رشتہ سیاسی لوگوں سے بھی رہتا ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ جاتے ہیں اور سیاستداں بھی اس کو بلاتے ہیں، اور اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ان کو سنتے ہیں، لیکن جو مذہبی شاعر ہیں اور جن کا شعر خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو وہ غیر بہت کم توجہ اس پہ دیتے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی شہرت کم ہوتی ہے، شہرت بہت زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن وہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ غیر بھی وہاں ان کا سنا کرتے ہیں اور یہاں اپنے لوگ سنتے ہیں۔ حضرت صاحب، ایک اور سوال جو اہم ہے کہ کوئی ایسا مومنٹ بتائیں جب آپ نے پہلی بار کوئی بہت بڑا جلسہ پڑھا ہو
اور آپ کی امیدوں سے آگے بڑھ کر لوگوں نے آپ کو وہ محبتوں سے نوازا، کوئی ایسا جلسہ آپ کو یاد ہو؟ جی الحمدللہ، جھارکھنڈ میں ادارے شریعہ کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں صدارت حضرت رئیس التحریر رئیس القلم حضور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور صدارت، جس جماعت میں ہمارے ہندوستان کے معتبر علماء چلتے تھے رہتے تھے، جس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ و مولانا قمر الدین صاحب قبلہ نعیمی، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش برسائے۔ حضرت علامہ انیس القادری صاحب کولکاتہ بنگال، اب اس دنیا میں وہ بھی نہیں ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش برسائے۔ حضرت علامہ مولانا جمال احمد خان قادری نوادہ بہار، جو صدر ادارے شریعہ تھے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش برسائے۔ حضرت مولانا غازی ملت غلام رسول بلیاری صاحب بھی رہتے تھے، حضرت عمر غلانی صاحب قبلہ یہ بھی رہتے تھے، حضرت مولانا حافظ عبید اللہ خان صاحب یہ بھی رہتے تھے۔ تو اس میں الحمدللہ مجھے ایک جلسے میں پڑھنے کو ملا تھا، کافی مجمع تھا، کثیر تعداد میں لوگ تھے، تو وہاں مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کا بے حد آج کرم ہوا ہے کہ آج مجھے ان علماء کے بیچ میں پڑھنے کو ملا اور علماء نے مجھے سراہا۔ کیا کہنے ہیں، مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا جس کو نوازتا ہے بے شمار نوازتا ہے، تو آپ کے اوپر اور آپ کا ساتھ سب سے بڑی بات تو یہی کہ آپ کے استاد علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب آپ کے استاد رہے، اس سے بڑی بابرکت بات کیا اور ہو، اور اس کے بعد باقی لوگوں کا ساتھ آپ کو ملتا رہا۔ تو اللہ صاحب، سوالوں کا سلسلہ ایسی جاری رہے گا، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ کمنٹ باکس میں بے پناہ لوگ ہیں جو آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ سے صرف دیکھنے کے لیے لائیو جڑنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ بلغ العلا بے کمال ہی پڑھوا دیں، تو کسی نے لکھا ہے کہ بہت سے الگ الگ طریقے کے بہت کمنٹ، میں کمنٹ کتنے پڑھوں، تو ہم چاہیں گے کہ سوالوں کا سلسلہ ایسے جاری رہے۔ اس سے پہلے آپ کوئی ایک نعت شریف اور سنا دیں تاکہ پھر ہم آگے سفر شروع کریں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اور نئی نعت میں نے ابھی کہی ہے، ابھی لاک ڈاؤن میں پروگرام وغیرہ بند تھے تو قلم چالو تھا الحمدللہ۔ ارے ماشاءاللہ، پروگرام بند تھے لیکن قلم چل رہا تھا، قلم چالو تھا جی ہاں الحمدللہ۔ تو میں ایک مطلب پڑھتا ہوں۔ جی ارشاد۔ رحمتوں کا سائبہ ہے لاجواب۔ ماشاءاللہ، کیا مصرع ہے۔ رحمتوں کا سائبہ ہے لاجواب، رحمتوں کا سائبہ ہے لاجواب، روضہ اطہر میاں ہے لاجواب، اطہر میاں ہے لاجواب۔ آگے شعر ملاحظہ کریں۔ رات دن رہتا ہے موسم خوشنما، رات دن رہتا ہے موسم خوشنما، شہر طیبہ کا سما ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، طیبہ کا سما ہے لاجواب۔ اور یہ بھی بہت ہی اچھا شعر ہے، انشاءاللہ بہت پسند کریں گے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سبھی لوگ پسند کریں گے۔ مجھے بہت پسند ہے کہ ان کو
ان کو نہلایا فرشتوں نے جناب، کہ ان کو نہلایا فرشتوں نے جناب، کیا کلام ہے۔ ان کو نہلایا فرشتوں نے جناب، حنظلہ کی داستان ہے۔ حنظلہ کی داستان ہے لاجواب، اور کچھ نہیں ہوتا اگر ہوتے نہ وہ، کچھ نہیں ہوتا اگر ہوتے نہ وہ، مصطفیٰ جانے جہاں ہے لا۔ کیا تاریخی شعر ہے، کیا کہنے۔ جانے جہاں ہے لا جواب۔ ایک اور شعر میں بطور سبق پڑھتا ہوں کہ خوبصورت تربیت کے واسطے، خوبصورت خوبصورت تربیت کے واسطے، خوب ہے والد تو ماں ہے لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ والد تو ماں ہے لاجواب، روضہ اطہر میاں ہے لاجواب، متا کہ کاش تجھ سے مصطفیٰ کہہ دیں کبھی، کہ کاش تجھ سے، کاش تجھ سے مصطفیٰ کہہ دیں کبھی، فیضی تو بھی نعت خواں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمتوں کا سائماں ہے خوبصورت نعت میں سبحان اللہ کہ کون، بالکل بالکل، کہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، کہ ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر۔ اور حضرت صاحب آپ کو میں بات بتاؤں، اور صابرین نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ یہ ہمارا 12واں ایپیسوڈ ہے۔ اچھا، اور 12ویں ایپیسوڈ ہم نے اب تک 11 ایپیسوڈ کیا، ان 11 ایپیسوڈ میں ہمیں نیٹ ورک کی دقت سب سے زیادہ آئی۔ اچھا، لیکن آج نیٹ ورک کی ایک ذرہ برابر دقت نہیں آ رہی، کیونکہ آج کی شام خوبصورت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہیے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہیے، اور آپ کی موجودگی ایک برکت بات ہے ہمارے لیے کہ نیٹ ورک میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے آج۔ الحمدللہ، جس شام میں ان کا نام آ جائے تو اس شام کا کیا کہنا۔ کیا کہیں؟ میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ ایک نعت خواں کو کن کن اہم باتوں پر زیادہ زور دینا چاہیے ایک اچھا نعت خواں بننے کے لیے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ نعت سرور کونین
جو بھی لوگ پڑھتے ہیں یا وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی نعت سرور کونین پڑھیں، تو ان کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے کردار کو وہ اچھا کرے اور اپنی گفتار کو وہ اچھا کرے، اور مطلب وہ اتنا سندر گفتگو کرے اور گفتگو میں وہ چاشنی اور خوبصورتی ہو کہ اللہ کا کرم ہو جائے اور رسول اللہ کا کرم ہو جائے، اور انشاءاللہ اگر اس نے دل سے میرے سرکار کو یاد کیا اور فرائض کو پابندی سے ادا کیا اور سنتوں کا بھی خیال کیا اور اس کے بعد انہوں نے قلم اٹھایا، تو انشاءاللہ سرکار ضرور کرم کریں گے اور وہ لکھے گا اور پڑھے گا اور مستی میں پڑھے گا، انشاءاللہ اس پہ خوب کرم کی بارش ہوگی۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا جواب ہے فیضی صاحب۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی آواز بے مثال ہے، لب و لہجہ، انداز بیان اور جو سر کی جو سر کی پکڑ ہے، جو کہتے ہیں کہ ایک نعت خواں کے لیے یا کوئی بھی جب ہم ترنم میں پڑھتے ہیں تو سر کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی کلاس ہوتی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں؟ کیا اس کے لیے کوئی کلاس ہوتی ہے یا پھر کیسے پڑھا، مطلب کس طریقے سے ڈھالا جائے اپنی آواز کو اتنی خوبصورت آواز میں؟ ہاں، یہ اس کی کلاس بھی ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے نہ کوئی کلاس کیا ہے نہ ہم نے کوئی ٹریننگ کی ہے، بس اپنے بزرگوں سے سن کے الحمدللہ آج جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے بزرگ شورا کی کرم فرمائیاں ہیں، اور ان کی آواز نے متاثر کیا، اور ان کا جو انداز تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اور وہ جس طرح سے پڑھا کرتے تھے اس کی نقل میں کرتا تھا، اور نقل کرتے کرتے الحمدللہ کچھ آ گیا اور آپ کے سامنے ابھی بالکل۔ آپ جی پوچھیں آپ۔ جی، میرا ایک سوال خواتینوں کی طرف سے کہ اگر ہم بات کریں خواتین نعت خواں کی، تو بنسبت اگر ہم دیکھیں جلسوں میں تو ان کا شمار ہمیں نہیں ملتا، تو اس کی کیا کچھ آپ کو وجوہات لگتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں ان سب چیزوں میں ہوتی؟ ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں جو جب سے ٹی وی آئی اور اس نے اپنا جو جادو دکھایا اور عورتوں میں پھنسایا ہماری عورتوں کو، اور فحش سیریل وغیرہ، تو اس طرف عورتوں کا دھیان زیادہ گیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں کمی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں پہ خاص کرم کرے کہ وہ فاطمۃ الزہرا کے سیرت کو پڑھیں، دیکھیں، اپنائیں، اور اپنے بچیوں کو بھی نعت سرور کونین کی طرف رغبت دلائیں اور انہیں ترغیب دیں کہ بیٹا تم سرور کونین کی نعتیں گنگناؤ، پڑھو، انشاءاللہ یہاں بھی عزت ملے گی، وہاں بھی عزت ملے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارا قافلہ، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اس کا بھی قافلہ دیکھے گا، مجھے ایسا لگتا ہے انشاءاللہ۔ بڑا بہترین۔ فیضی صاحب، آپ کو ایک صاحب ہیں رئیس، وہ آپ کو سلام بول رہے ہیں، آپ ان کا سلام قبول کر لیں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیس صاحب، آپ جیتے رہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جی فیضی صاحب، ایک جی آپ پوچھیں۔ میری گزارش ہے، ہم نے پرومو میں آپ کی وہ نعت لگائی تھی کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا، کہ اس کے چند اشعار اگر آپ پیش کر دیتے تو۔ جی انشاءاللہ میں مسئلہ پڑھتا ہوں۔ جی ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا
جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت سے خطابت ہوگی. کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت سے خطابت ہوگی. اس صدر میں ہمارا رب ہوگا. حضرت بلے سدرا کی نقابت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا رب ہوگا. اور اگلا شعر ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں. کہ ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں. سجدے میں ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں. کہ ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں جب پریشان کے عالم میں یہ امت سبحان اللہ. جب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے تو بخشوں گا تیری جس میں محبت رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی. ایک اور شعر محبتوں کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ میں پڑھوں گا ہدایت پہ بخشش. میں پڑھوں گا کہ میں پڑھوں گا ہدایت بخشش. حشر کی بھیڑ میں گر مجھو کوئی اجازت ہوگی کہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی. سن کے نعرہ لگائیں گے سنی. اور منافق کے لیے دو کہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی. اور منافق کے لیے تو قیامت ہوگی کہ صدر محشر ہمارا رب ہوگا. ایک اور شعر محبتوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں. بات کریں
کہ یہ وصیت ہے ایک عاشق کی، کہ یہ وصیت ہے ایک عاشق کی، قد کی مقدار میں گہری میری تربت ہوگی، کہ اٹھ سکوں میں پہ ادب فوراً جس گھڑے قبر میں آقا کی زیارت ہوگی، کہ اٹھ سکوں میں پہ ادب فوراً جس گھڑے قبر میں آقا کی زیارت ہوگی، کہ صدر میں ہمارا رب کیا کہنا ہے؟ اور فیضی صاحب، اگر کوئی نئے جو نوجوان نسل ہیں، کئی تو وہ ہیں جو مدارس سے ہیں اور کئی جو نان مدارس ہیں، جو اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں، تو ان کو کیا کچھ محنت کرنی چاہیے اور کیسے ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ جی، ان کو خصوصیت کے ساتھ جو لوگ نبی کونین کی نعتیں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہ ان سے رابطہ کریں اور ان کے یہاں وہ جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کون سا کلام کس وقت پڑھا جائے، کس طرح کے اشعار لوگ سمجھیں گے، کس طرح کا شعر آج لوگ پسند کریں گے، اسی طرح کا وہ شعر کوٹ کرے، انتخاب کرے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور الفاظ کو میں خوبصورتی ہو اور لفظوں کی صحیح ادائیگی ہو اور اتار چڑھاؤ بھی وہ سیکھے، انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ملے گی اور لوگ اور زمانہ بہت جلد اسے قبول کرے گا۔ بالکل جی صابرین۔ جی، مجھے آپ کی وہ نعت بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ جس میں مجھے شعر یاد نہیں آ رہا کہ یوں ہے کہ آیا کلام حق میں رفانہ۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پہلے ہم نے اس کلام کو پڑھا ہے، میرے ذہن میں بھی بہت شعر نہیں ہے لیکن الحمدللہ جو شعر ذہن میں آئے گا میں سناؤں گا، مطلب مجھے یاد ہے، میں پڑھتا ہوں۔ بہت شکریہ، اس کلام کو میں بھی بہت پسند کرتا ہوں، میں مطلب پڑھتا ہوں۔ جی صاحب۔ کہ آیا کلام حق میرا فانا، رفعت ہی کچھ ایسی ہے، کہ آیا کلام حق میرا فانا، رفعت ہی کچھ ایسی ہے، جس نے مٹانا چاہا میٹا خود، جس نے مٹانا چاہا میٹا خود، عظمت ہی کچھ سبحان اللہ، بے شک جس نے مٹانا چاہا میٹا خود۔ اور یہ شعر کہ نعت نبی مستی میں پڑھوں گا، پیش نکیرو منکر میں، کہ نعت نبی مستی میں پڑھوں گا، پیش نکیرو
منکر میں پیش نکیرو منکر میں ارے پوچھنے پہ کہہ دوں گا کروں کیا عادت ہی کچھ دوں گا کروں کیا ارے عادت ہی کچھ ایسی ہے جس نے مٹانا چاہا میٹا خود عظمت ہی کچھ ایسی ہے. اور یہ بھی شعر میں پہنچاتا ہوں کہ جس نے مٹانا چاہا میٹا خود عظمت ہی کچھ ایسی ہے جس نے مٹانا چاہا میٹا خود عظمت ہی کچھ. ہاں یہ شعر ذہن میں آ گیا, ملاحظہ کریں کہ نہ جھومے آپ کی مرضی نہ تیری رسالت کو سن کر کہ جھومے نہ جھومے آپ کی مرضی سبحان اللہ تیری رسالت کو سن کر نہ تیری رسالت کو سن کر کہ جھوم رہے ہیں سارے ملائک کہ مدحت بھی کچھ ایسی ہے رہے ہیں سارے ملائک مدحت ہی کچھ ایسی ہے کہ جس نے مٹانا چاہا میٹا خود عظمت ہی کچھ ایسی ہے. اور جی شریف ایک بار پڑھ لیں تو ذہن میں ایک شعر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وسلم کما تحب ترضى بن تصلی علیہ جميعا. ماشاءاللہ بہت اچھا شعر ذہن میں آ گیا کہ بولے عمر میں قتل نبی کے واسطے نکلا لیکن کیا تاریخی شعر ہے, واہ اللہ کیا تاریخی کہ بولے عمر میں قتل نبی کے واسطے نکلا ہاں لیکن واسطے نکلا ہاں لیکن کہ دیکھتے ہی خود قتل ہوا میں پورا ہی کچھ ہے دیکھتے ہی کچھ ایسی تھی جس نے مٹانا
چاہا میٹا خود عظمت ہی کچھ ایسی تھی آیا کلام حق میرا فانا رفعت ہی کچھ ایسی تھی مقصد دعاؤں سبحان اللہ نعت ارشاد نبی کے شغل نے فیضی کو اتنا انمول کیا ہاں بے شک بے شک نبی کے شغل نے فیضی کو اتنا انمول کیا ارے کوئی نہیں جو اس کو خریدے قیمت سب ہی کچھ ایسی ہے کیا کہنے ہیں بے شک سبحان اللہ جانا چاہا میٹا خود عظمت ہی کچھ ایسی ہے ایسی تھی آیا کلام حق میرا فانا رفعت اس کو اصل ہم کی بھی پڑھتے ہیں اور ہے بھی پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں کی بھی ہو گیا ہو اور ہے بھی ہو گیا ہو کہیں بھی اس لیے ہے بات جی کہ بالکل آیا جی کوئی نہیں کلام حق میرا فانا رفعت ہی کچھ ایسی تھی شکریہ بے حد شکریہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیض صاحب میں حالات حاضرہ پہ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال سے لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے جی جی اس میں آن لائن مشاعرے بہت ہو رہے ہیں بہت زیادہ پروگرامس ہو رہے ہیں کیا جلسے بھی آن لائن ہوئے ہیں یا ایسا کچھ انتظام ہوا ہے حال فی الحال میں جی 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 سوال اچھا ہے جی جلسے بھی آن لائن ہوئے ہیں اور آن لائن جلسے ہم لوگوں نے کیے بھی ہیں لیکن بہت کم تعداد میں نہ کے برابر بہت کم بہت مشہور جو جلسے تھے اور جو روایتی جلسے تھے جیسے خانقاہ کا پروگرام جو اس تاریخ میں ہونا ہی ہونا ہے تو وہ روایتی پروگرام کو ہم لوگوں نے کیا اور ہم لوگوں نے حصہ بھی لیا الحمدللہ اور بہت لوگوں نے حصہ لیا اور جلسے میں آن لائن شرکت کی اور بہت کامیاب پروگرام رہا مگر وہ مزہ جو سامعین کی شکل میں سامنے جو لوگ ہوتے ہیں اور نمبر شریف پہ پڑھا جاتا ہے وہ مزہ الگ ہے وہ آن لائن مزہ نہیں ملتا جو مزہ سامنے سے ملتا ہے الحمدللہ کریں کہ وہ وقت پھر جلدی لوٹے پھر ہم لوگ ہم سامنے ہوں آپ کے سامنے ہو کر ہم پڑھیں اور آپ کو دعائیں دیں اور آپ محبت جو کرتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ بے حد شکریہ جی صاحب ان کوئی سوال اب چلیں اپنے آخری اختتام کی طرف آخری اختتام کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وقت بہت ہو چلا ہے تو ہم فیضی صاحب سے میں یہ کہوں گی کہ ہم چند لفظ آپ کو دیں گے اور اس میں سے آپ کو ایک لفظ پہ ایک جملہ آپ کو بولنا ہے جی آپ کی زندگی سے متعلق ہو سکتا ہے کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے کوئی بھی لفظ ہم لے سکتے ہیں جی اب آپ اپنا لفظ رکھیں معراج جی فیض صاحب ہم آپ کو کچھ لفظ دیں گے اور آپ ان لفظوں کو اپنے جملے سے پورا کریے گا جی ہاں بالکل کوشش میں تو مجھے اس پہ انوبھو بہت کم ہے کہ اس طرح سے مطلب ادائیگی ہو یا کیا بولنا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جی صابرین پہلا لفظ آپ بولیں پہلا لفظ میرا ہے ایک سیکنڈ نعت نعت شریف کے بارے میں آپ کوئی ایک جملہ بولیں ان کی تعریف میں نعت کی تعریف میں کوئی ایک جملہ اگر آپ بولیں تو جی الحمدللہ نعت وہ خوبصورت صنف سخن ہے
کہ جس شاخ میں اگر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو اس سے بھی آواز خوبصورت نکلے اور میٹھی آواز نکلے. کیا کہنے جی اگلا. جی دوسرا میرا کہ مولانا مطیع الدین. مولانا مطاع الدین آپ کے ساتھی مولانا مطاع الدین. جی مولانا مطاع الدین صاحب ہمارے بہت رفیق ہیں, ہمارے بہت شفیق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور انہوں نے بہت محنت کی, دلی میں بہت کام کیا جلسوں کے حوالے سے اور مدرسوں کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا. اللہ ان کو عمر لمبی دے, اللہ انہیں سلامت رکھے. جی. اور تیسرا ہے مولانا ارشد القادری. علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ, رئیس القلم, رئیس التحریر, جنہوں نے زلزلہ لکھ کر کے باطلوں پہ زلزلہ قائم کر دیا. اس شخصیت کا نام علامہ ارشد القادری ہے. جس مناظرے میں جاتے تو آنے والا یہ پوچھتا کہ اگلا مناظر کون ہے, تو جواب ملتا علامہ ہے, تو راستہ بدل لیتا. یہ غیروں میں ان کی دہشت تھی, اللہ کا کرم ہے. وہ رئیس القلم, وہ رئیس التحریر علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش کرتا ہے. آمین آمین. آخری لفظ ہے کہ مدرسہ فیض العلوم. جی زندہ باد, الحمدللہ. وہ مدرسہ اور وہ علمی چمن کہ جس چمن میں کھلنے والا پھول پوری دنیا کو خوشبو دے رہا ہے, اپنی خوشبو سے دنیا کو مہکا رہا ہے. وہ گلاب, وہ چمن, اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے, اس چمن میں اور خوبصورتی دے. مدرسہ فیض العلوم کو اللہ زندہ باد رکھے. وہ میرا مادر علمی ہے. اللہ ہمیشہ اس ادارے کو اور ترقی دے. میری دعا یہی ہے. اللہ رحم فرمائے, کرم فرمائے. آمین آمین. فیضی صاحب آپ پہلی بار لائیو انٹرویو میں آئے ہیں, اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایک ایسا سلسلہ شروع کروں جس میں نعت خواہ ہمارے جو ہیں ان کا انٹرویو کروں. جی. اور آپ ہمارے ساتھ جڑے تو کیسا مطلب آپ کو لگا, اگر کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ میں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. نیت اچھی ہونی چاہیے. الحمدللہ اگر آپ کی نیت یا ہماری نیت یا اور بھی جو لوگ اس سے جڑے ہیں اس کی نیت اچھی ہے اور اس کی سوچ میں مستقبل کے حوالے سے خوبصورتی ہو کہ ہمارے بچے اس کے ذریعے سے ہمارے بچے سدھر جائیں, ہمارے بچے اچھے ہو جائیں اور ہم اس کے رسالت کا پیغام دیں اور ہمارا پیغام اس کے رسالت کا جو پیغام ہے وہ دور دور تک پہنچے. مجھے بہت اچھا لگا, اچھا فیل کر رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ مستقبل میں اسی طرح کا کام کرتے رہیں. دین کا یہ اچھا کام ہے, دین کا کام ہے. اللہ آپ کو عمر صدر دے. اللہ ہماری بہن کو سلام. آمین آمین. جی بالکل. ہماری انشاءاللہ جب یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ختم ہوگا اور جب نارمل ہو جائے گی زندگی تو پھر آپ سے ملاقات ہوئی تو پھر انٹرویو کریں گے. جی اور آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں تک آئے اور آپ کا بہت شکریہ. جی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بس میرے پاس تو کچھ لفظ نہیں کہ بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی محبت اور خلوص سے ہمارا جو انویٹیشن آپ نے قبول کیا, بہت بہت آپ کا شکریہ اس کے لیے. جی بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اپنی بہن کا, اور بھی اس میں جو لوگ جڑے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے. آمین آمین. ٹھیک ہے رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو دوستوں یہ تھے حبیب اللہ فیضی صاحب جن سے ہم نے ملاقات کی, کچھ سوال کیے اور خوبصورت نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاحظہ فرمایا. آپ نے سنا, انہیں دیکھا اور امید ہے کہ آج کا یہ سیشن, آج کی یہ بزم آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. آپ سبھی خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں اور پھر ملاقات ہوگی آپ کو اور تمام آڈینس کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.